عورتوں کا بیان ارشاد فرمایا کہ جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، چنانچہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، و بنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو اس سے پہلے جو تھے وہ نسب کے رشتے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ نسبی رشتے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ سببی رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ اس میں یعنی رضاعت کے جو رشتے ہیں کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے باپ کی اولاد سے یا باپ کے امہات سے نکاح حرام ہوتا ہے یا باپ کی بہنوں سے نکاح حرام ہوتا ہے، اسی طرح سے رضاعی باپ جو ہے ان کے تمام رشتے جو ہے لڑکے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعی ماں جو ہے اس کے تمام رشتے جو ہیں اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن جاتی ہیں، اس کی ماں اور نانی دادی جو ہے اس کی ماں نانی دادی بن جاتی ہے، یعنی رشتہ اور تعلق جو ہے ایسا ہی جڑ جاتا ہے جیسے نسب کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی حرام قرار دے دیا جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب یہ اکثر جو ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ خواہ کسی بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے کسی عورت کو، کیونکہ یہ یاد نہیں رکھتی ہیں، بتاتی نہیں ہیں، پھر خاندانی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، پھر یاد بھی نہیں رہتا اور بعد میں پتہ چلا کہ بھائی بہنوں کا نکاح ہو گیا اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو حرام قرار دیا ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں۔ جب کسی عالم دین نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک خاتون کا فون آ گیا کہ یہ تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، جو عورت اگر کسی کو دودھ پلا دے تو وہ اس کی جتنی بھی اولاد چاہے دودھ پلانے سے پہلے کی ہو یا دودھ پلانے کے بعد پیدا ہوئی ہو، جسے دودھ پلایا ہے وہ سب بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اپنے داماد کو دودھ پلایا ہے، داماد بھی بنا لیا، اس کے تو 6 بچے ہیں، یعنی بھائی بہنوں کا نکاح کر دیا اور وہ ساتھ میں۔ اب تو میں اپنی بیٹی کو بتاؤں کیسے؟ وہ تو مر جائے گی، تو اس کو یہی کہا مرنے دو اس کو، بھائی بہنوں کو ساتھ رہنا حرام ہے، اس طرح نکاح باطل ہے، نکاح ہی نہیں ہے یہ تو پہلی بات تو یہ اس سلسلے میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ پلائیں ہی نہیں۔ لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے، اس میں پلانا پڑتا ہے، بچہ چھوٹا ہے اور وہ کوئی اور فیڈ لے نہیں رہا ہے، مر جائے گا، تو پھر خاندان میں کسی عورت کا دودھ پلوا دیا۔ اگر پلوا دیا ہے تو پھر اس کو مشہور کریں، سب کو بتائیں کہ ان خاتون نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، لہٰذا سب یہ جان جائیں کہ ان کے جتنے بھی بچے اور آبا اجداد وغیرہ یہ سارے ہوں گے، یہ اس کے رشتہ دار بنیں گے، اور جو حرمتیں ثابت ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بھی ثابت ہوں گی۔ مشہور کر دینا چاہیے تاکہ پھر بعد میں مسائل نہ ہوں، تو اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا پلائیں نہیں، پلائیں تو اس کو بہت زیادہ مشہور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ رضاعی رشتے، اب لڑکی پسند آ گئی، وہ کہہ رہا ہے میری فلاں نے، میں نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا، مجھے اپنے خالہ کی بیٹی پسند ہے، مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے، کوئی صورت نکالے۔ میں کہاں سے نکالے کوئی صورت؟ ہم سے پوچھ کے دودھ پیا تھا تم نے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے دوسرے بھائی جو ہیں انہوں نے تو دودھ نہیں پیا تو ان کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے، اس کی بیٹیوں سے، لیکن جس نے دودھ پیا ہے وہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بہت ضد کرتے ہیں بعض اوقات، اتنا وہ قلبی میلان ہوتا ہے، لیکن بھائی وہ تمہاری بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو بڑا برا مناتے ہیں، کبھی بعض اوقات الٹا سیدھا معاذ اللہ بول بھی دیتے ہیں، اور یہ تو کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت کے حکم کو اگر الٹا سیدھا بولے گا تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل سکتا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس حد تک خطرناک چیز بھی بعض اوقات ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ،
اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں یعنی رضائی بہنیں بھی حرام ہیں تم پر، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس داماد پر حرام ہے۔ یہ حرمت ابدی ہے، اور یہ کب ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ہی ایک شخص کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہوتے ہی اس کی جتنی بھی آباء و اجداد ہیں اوپر، یعنی اس کی جتنی مائیں ہیں اس کے شوہر پر حرام ہو جاتی ہیں، یہ ان کا محرم ہو جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ عمرے پر بھی جا سکتی ہیں، حج پر بھی جا سکتی ہیں۔ تو نکاح ہوتے ہی، ابھی چاہے رخصتی ہوئی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، نکاح ہوتے ہی داماد اور ساس جو ہے اس میں حرمت مصاہرت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ محرم ایک دوسرے کے گویا کے، اور یہ ابدی حرمت ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو پہلے بھی ایک بار یہ بتایا تھا کہ جب ابدی حرمت ہوتی ہے تو پھر پردہ کرنا واجب نہیں ہوتا۔ جس عورت سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جیسے باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، خالہ اور بہن کا بیٹا، اسی طرح سے پھوپھی سے نکاح حرام ہے تو ان کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ تو جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے نسب کے طور پر، اس میں پردہ کرنا منع ہوتا ہے۔ اور جس میں یہ دودھ کے رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہمیشہ کی حرمتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی پردے کی پابندی نہیں ہے، لیکن جہاں پر اگر چاہے تو کر بھی سکتے ہیں لیکن شریعت لازم نہیں کرتی۔ پردہ کہاں لازم ہوتا ہے؟ عورت و مرد کے درمیان، کہ جہاں ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہو۔ تو نکاح اگر ہو سکتا ہے تو پردہ کرنا ہوگا، اور نکاح ہمیشہ کے لیے اگر حرام ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے، تو پھر پردے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ پردے کا مسئلہ جو ہے وہ عدت میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ خاتون عدت میں کس سے پردہ کرنا ہوگا، کس سے نہیں کرنا ہوگا۔ تو پردے کا اور عدت کا کیا تعلق ہے؟ سیدھا جواب اس کا یہی ہے کہ جس سے عام حالات میں پردہ کرنا ہوگا اس سے عدت میں بھی کرنا ہوگا، اور جس سے عام حالات میں پردہ نہیں ہوتا اس سے عدت میں بھی نہیں ہوگا۔ عدت کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ کہاں سے نکل آیا؟ یا آج ہی جو ہے پردہ کرنا ہے، باقی جیسے ہی دوپٹہ اتار کے جیسے چاہے نکل جائے، عدت میں اس کو کرنا ہے پردہ، باقی نہیں کرنا، یہ تو نہیں ہوتا۔ جس سے پردہ ہے عام حالات میں اس سے عدت میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں جس سے نہیں ہے تو اس سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اب یہ ایک اور چیز ذکر کی کہ ایک عورت نے نکاح کیا، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، سابقہ شوہر سے اس کی ایک بیٹی اس کے ساتھ ہے۔ ایک شخص ہے وہ دونوں میں سے جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، ماں سے بھی کر سکتا ہے، بیٹی سے بھی کر سکتا ہے، ایک ساتھ نہیں، علیحدہ علیحدہ جس سے چاہے کر سکتا ہے۔ اب اس نے ماں سے نکاح کر لیا، تو جب وہ نکاح کر لیتے تھے تو وہ بیٹی بھی ماں کے ساتھ اس شخص کے گھر میں رہنے لگ جاتی تھی اور اسی کی پرورش میں آ جاتی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس شخص میں اور اس عورت کی بیٹی میں، بیوی کی بیٹی کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لڑکی سے اس وقت تک نکاح تو ہو سکتا ہے جب تک ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ یعنی کہ کسی شخص نے عورت سے نکاح کیا، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا کہ وہ عورت مر گئی یا اس نے اسے طلاق دے دی، تو کیا اب وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو پھر اس عورت کی بیٹی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔